کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل فراٹے بھر رہی تھی اور عمران کیریئر پر بیٹھا بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ شلوار کا لٹھا، بوسکی کی قمیص، شلوار کا بوسکا، لٹھی کیا تھا؟ لا حول ولا قوت، بھول گیا یار، رکو شاید فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ بھول گیا، عمران بولا۔ کیا بھول گئے؟ کچھ غلطی ہو گئی کیا؟ کیا غلطی ہو گئی؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، یار کم از کم مجھے تو الو نہ بنایا کرو، شاید میں غلط بیٹھا ہوں۔ عمران کیریئر سے اترتا ہوا بولا، جلدی ہے یار، فیاض نے گردن جھٹک کر کہا۔ عمران اس کی پیٹھ سے پیٹھ ملائے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ بس چلو ٹھیک ہے، خدا کی قسم تنگ کر ڈالتے ہو، فیاض اکتا کر بولا۔ کون سی مصیبت آ گئی؟ عمران بھی جھنجھلانے لگا۔ مجھے بھی تماشا بناؤ گے؟ سیدھے بیٹھو نا۔ تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوا ہوں؟ مان جاؤ پیارے، فیاض خوشامدانہ لہجے میں بولا، لوگ ہنسیں گے ہم پر۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، منہ کے بل گرو گے سڑک پر، اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بس و ناچار، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ خدا سمجھے تمہیں۔ فیاض نے دانت پیس کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ اس کا منہ مغرب کی طرف تھا اور عمران کا مشرق کی طرف، اور عمران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو۔ راہگیر انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دیکھا، یاد آ گیا نا، عمران چہک کر بولا۔ شلوار کا لٹھا اور قمیص کی بوسکی، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ عمران، تم مجھے احمق کیوں سمجھتے ہو؟ فیاض نے جھنجھلا کر کہا۔ کم از کم میرے سامنے تو اس خپتی پن سے باز آ جایا کرو، تم خود ہوگے خپتی، عمران برا مان کر بولا۔ آخر اس ڈھونگ سے کیا فائدہ؟ ڈھونگ؟ ارے کمال کر دیا، اوفو، اس لفظ ڈھونگ پر مجھے وہ بات یاد آئی ہے جسے اب سے 1 سال پہلے یاد آنا چاہیے تھا۔ فیاض کچھ نہ بولا، موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ہائیں؟ عمران تھوڑی دیر بعد بولا، یہ موٹر سائیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ ہٹو بچو، میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی اور جھیپے ہوئے انداز میں راہگیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شکر ہے کہ خود بخود رک گئی، عمران اترتا ہوا بڑبڑایا اور پھر جلدی سے بولا، لا حول ولا قوت، اس کا ہینڈل پیچھے ہے، اب موٹر سائیکلیں بھی الٹی بننے لگیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تنگ تم کر رہے ہو یا میں؟ الٹی موٹر سائیکل لیے پھرتے ہو، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو؟ چلو بیٹھو، فیاض اسے کھینچتا ہوا بولا۔ موٹر سائیکل پھر چل پڑی۔ اب تو ٹھیک چل رہی ہے، عمران بڑبڑایا۔ موٹر سائیکل شہر سے نکل کر ویرانے کی طرف جا رہی تھی اور عمران نے ابھی تک فیاض سے یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ آج مجھے پھر تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، فیاض بولا۔ لیکن میں آج کل بالکل مفلس ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا، تو کیا میں تم سے ادھار مانگنے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں، میں یہی سمجھ رہا تھا۔ ارے باپ رے، پھر بھول گیا۔ لٹھ مار کا پنجامہ اور قمیض، لا حول ولا قوت، بوسکا، پلیز شٹ اپ عمران، یو فول، فیاض جھنجھلا اٹھا۔ عمران، کیپٹن فیاض نے ٹھنڈی سانس لے کر پھر اسے مخاطب کیا۔ ہاں، تم آخر دوسروں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہاں، ارے باپ یہ جھٹکے، یار ذرا چکنی زمین پر چلاؤ۔ میں کہتا ہوں ابھی ساری ماقتیں ختم کر کے کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ ڈھنگ؟ لو یار، اس ڈھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہنم میں جاؤ، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلائی۔ موٹر سائیکل ایک کافی طویل و عریض عمارت کے سامنے رک گئی، جس کے پھاٹک پر 3-4 باوردی کانسٹیبل نظر آ رہے تھے۔ اب اترو بھی، فیاض نے کہا۔ میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے، عمران اترتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت ایک دیہی علاقے میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا۔
یہاں بس یہی ایک عمارت اتنی بڑی تھی، ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچے پکے مکانوں پر مشتمل تھی۔ اس عمارت کی بناوٹ طرز قدیم سے تعلق رکھتی تھی۔ چاروں طرف سرخ رنگ کی لکھوری اینٹوں کی کافی بلند دیواریں تھیں اور سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا جو غالباً صدر دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا۔ کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اب بھی عمران نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کس مقصد کے تحت لایا ہے۔ دونوں ایک طویل دالان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے۔ اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی۔ اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کپ کپاتی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدا اس کے متعلقین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ تجہیز و تکفین کے لیے چندہ وہاں بھی مانگ سکتے تھے، آخر اتنی دور کیوں گھسیٹ کر لائے ہو؟ یار عمران، خدا کے لیے بور نہ کرو، میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر پیارے 5 روپے سے زیادہ نہ دے سکوں گا، ابھی لٹھی کا بوس کا خریدنا ہے۔ کیا لٹھی؟ لو یار، پھر بھول گیا، کیا مصیبت ہے؟ فیاض چند لمحے کھڑا اسے گھورتا رہا اور پھر بولا، یہ عمارت پچھلے 5 برسوں سے بن رہی ہے، کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، عمران سر ہلا کر بولا، اور اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں اسے عجوبہ تسلیم کر لیتا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ پلیز، میں شروع سے ہی رنجیدہ ہوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا۔ رنجیدہ نہیں سنجیدہ، فیاض پھر جھنجھلا گیا۔ عمران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، 3 زخم۔ فیاض اسے موڈ میں آتے دیکھ کر کچھ مسرور سا نظر آنے لگا۔ پہلے پوری بات سن لو، فیاض نے اسے مخاطب کی۔ ٹھہرو، عمران جھکتا ہوا بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر سر اٹھا کر، پوری بات سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے متعلق تم کیا بتا سکتے ہو؟ آج 12 بجے دن کو دیکھی گئی، فیاض نے کہا۔ میں زیادہ عقل مندانہ جواب نہیں چاہتا، عمران ناک سکوڑ کر بولا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر 3 وار کیے ہیں۔ اور کچھ؟ عمران اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کیا؟ فیاض بولا۔ مگر شیخ چلی دوم یعنی علی عمران MSc PhD کا خیال کچھ اور ہے۔ کیا؟ سن کر مجھے الو صحیح احمق بٹا 2 سمجھنے لگو گے؟ ارے یار کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اچھا سنو، قاتل نے پہلا وار کیا، پھر پہلے زخم سے 5-5 انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا وار کیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بالکل سیدھ میں رہیں، نہ ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر۔ کیا بکتے ہو؟ فیاض بڑبڑایا۔ ناپ کر دیکھ لو میری جان، اگر غلط نکلے تو میرا قلم سر کر دینا۔ شاید میں غلط بول گیا، میرے قلم پہ سر رکھ دینا، عمران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا، پھر جھک کر زخموں کے درمیانی فاصلہ ناپنے لگا۔ فیاض اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لو، عمران اسے تنکا پکڑاتا ہوا بولا، اگر یہ تنکا 5 انچ کا نہ نکلے تو کسی کی داڑھی تلاش کرنا۔ مگر اس کا مطلب، فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل و مقتول دراصل عاشق و معشوق تھے۔ عمران پیارے، ذرا سنجیدگی سے، یہ تنکا بتاتا ہے کہ یہی بات ہے، عمران نے کہا، اور اردو کے پرانے شعرا کا بھی یہی خیال ہے۔ کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو، 2-4 شعر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن سے میرے خیال کی تائید ہو جائے گی۔ چلو ایک شعر ہی سن لو۔ موچ نہ آئے کلائی میں کہیں، موچ نہ آئے کلائی میں کہیں، سخت جاں ہم بھی بہت پیارے۔ مت بکواس کرو، اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو، فیاض بگڑ کر بولا۔ فاصلہ تم نے ناپ لیا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ ذرا سوچو تو، عمران پھر بولا۔ ایک عاشق ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے قتل کرے، خیمہ بنا کے رکھ دے یا ناپ ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے۔ یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ بھی نہیں، لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی سے جد و جہد کرنی پڑی ہو، بس ایسا معلوم ہوتا ہے جسے چپ چاپ لیٹ کر اس نے کہا جو مزاج یار میں آئے۔
پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگاؤ ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران پرخیال انداز میں سر ہلا کر بولا۔ ویسے اب تم پوری غزل بنا سکتے ہو، مقطع میں عرض کر دوں گا۔ فیاض تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ عمارت تقریباً 5 سال سے خالی رہی ہے۔ ویسے ہر جمعرات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے کھولا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں دراصل ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے، چنانچہ ہر جمعرات کو ایک شخص اسے کھول کر خبر کی جاروب کشی کرتا ہے۔ چڑھاوے چڑھتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جن لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی اس کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعرات کو خبر کی دیکھ بھال کر لیا کرے۔ یہاں معتقدین کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ بہرحال آج دوپہر کو جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی۔ تالا بند تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی، اور پھر یہاں اس قسم کے نشانات نہیں مل سکے جن کے بنا پر یہ کہا جا سکے کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو۔ تو پھر یہ لاش آسمان سے ٹپکی ہوگی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اس شہید کی مدد طلب کرو جس کی خبر… پھر بہکنے لگا۔ فیاض بولا، اس عمارت کے مالک کون ہیں اور کیسے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہی میرے پڑوس والے جج صاحب۔ فیاض بولا، ہاں وہی جج صاحب۔ عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ہونٹ چاٹنے لگا۔ ہاں وہی، یار سنجیدگی سے، خدا کے لیے۔ تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ کیوں؟ تم نے میری مدد نہیں کی۔ میں نے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ خود غرض ہونا، بھلا تم میرے کام کیوں ہوں گے؟ ارے تو بتاؤ نا، میں واقعی نہیں سمجھا۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ مت بکو، ہر وقت بے تکی باتیں۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو تم شاید اندھے ہو۔ کیوں؟ اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس لیے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، پہلے تم وعدہ کرو۔ عمران بولا، اچھا بابا، میں ان سے کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے سچ مچ اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ لو یار، بھول گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ تھا۔ چلو چھوڑو، کام کی باتیں کرو۔ نہیں، اسے یاد ہی آ جانے دو ورنہ مجھ پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ جائے گا۔ عشق، فیاض منہ بنا کر بولا۔ جیو، شاباش، عمران نے اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں؟ نہیں، نہ تو وہ اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جج صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں، یعنی کسی نے اسے نہیں پہچانا۔ نہیں، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی یا نہیں جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے؟ کوئی نہیں، مگر ٹھہرو، فیاض ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا۔ یہ تھیلا ہمیں اس لاش کے پاس پڑا ملا تھا، فیاض نے کہا۔ عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ کسی بڑھئی کے اوزار، اس نے کہا، اور اگر یہ مقتول ہی کے ہیں تو… ویسے اس شخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑھئی نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتھیلیوں میں کوئی کھردرا پن نہیں ہے۔ یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگ ساز کے ہی ہو سکتے ہیں۔ عمران بولا، ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی، فیاض نے کہا۔ ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں، عمران ہنس کر بولا۔ اس کے زخموں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، فیاض نے کہا۔ اگر تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تو میں ان زخموں کو بھی دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ جج صاحب کی لڑکی، عمران اس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس مکان کی ایک کنجی جج صاحب کے پاس بھی ضرور رہتی ہوگی۔ ہاں، ان کے پاس بھی ایک ہے یا تھی؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ خیر، پھر پوچھ لینا۔ اب لاش کو اٹھواؤ، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں زخموں کی گہرائیوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوئیں تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے۔ کیوں فضول بکواس کر رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران MSc PhD کی خدمت حاصل کرنا، ورنہ کوئی… کیا نہیں؟ ذرا بتاؤ میں کون سا لفظ بھول رہا ہوں؟ ضرورت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیتے رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا، اور کچھ؟ اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ پوری عمارت کا چکر لگانے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹ آئے۔
ہاں بھائی، جج صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حیت بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی، جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی، کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھایا گیا، لیکن یہاں ہے۔ پوچھ لوں گا، اور کنجی کے متعلق بھی پوچھ لینا، اور اگر وہ محبوبہ یا چشم مل جائے تو اس سے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی تھی، کیونکہ تیرے نیم کش اکلوتی ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ فیاض نے کہا۔ یار بڑے احسان فروش ہو۔ فروش؟ شاید میں پھر بھول گیا کہ کون سا لفظ ہے۔ فراموش۔ جیو۔ ہاں تو بڑے احسان فراموش ہو، اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کچھ بتایا ہی نہیں۔